الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد۔ مادی نعمتوں میں سب سے بنیادی نعمت زندگی کی ہے جو اللہ پاک نے ہم سب کو عطا فرمائی۔ انسان کی جو زندگی ہے وہ ایک لمبا سفر ہے، اس میں چڑھاؤ اتار بہت ہوتا رہتا ہے۔ موجودہ جو حالت انسان کی جو بھی ہو اس کے اعتبار سے کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا کہ ایسے ہی رہے گا یہ۔ کبھی زندگی میں اچھے دن بھی آ جاتے ہیں اور کبھی دن خراب بھی ہوتے ہیں۔ دونوں حالتیں آتی رہتی ہیں، اس لیے کہا گیا کہ زندگی میں جو حالات آتے ہیں اتار چڑھاؤ وہ دو قسم کے ہوتے ہیں۔ دیکھیے پانی جو ہے بہتا ہے تو بظاہر تو بالکل وہ سکون کے ساتھ جا رہا، لیکن کبھی کبھی ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ ایک دم اس میں اس کے بہاؤ کے اندر تیزی پیدا ہو گئی، اور کبھی معلوم ہوا کہ ایک دم بالکل آہستگی کے ساتھ آ گیا۔ بالکل زندگی کا بھی یہی حال ہے، ایک دم آدمی بیٹھا ہوا ہے ٹھیک ٹھاک ہے، ایک دم حالات بگڑ گئے اس کے، معلوم ہوا کہ وہ ساری محنت کی کرائی چلی گئی، آ گیا نیچے وہ۔ اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے ایک آدمی نیچی سطح پہ ہے، ایک دم حالات ایسے تبدیل ہوئے کہ وہ اوپر پہنچ گیا۔ اسی کو عربی زبان میں دو لفظ استعمال کیے جاتے ہیں، ایک عروج ایک نزول، یعنی نیچے سے اوپر ہو گیا یہ عروج کا مسئلہ ہے، اور ایک اوپر سے نیچے آ جائے نزول۔ دونوں میں سخت آزمائش ہے انسان کے لیے۔ نزول سے عروج بہت اچھی بات، ترقی کر گئے اس پر آدمی، اب اس کو سنبھال پا رہا کہ نہیں پا رہا وہ، یعنی اپنے آپ کو ایسے موقع پر سنبھالے رکھنا اور کوئی ایسا کام نہ کرنا کہ جس کی وجہ سے معلوم ہوا کہ جو دینے والا وہ ناراض ہو گیا اور وہ ایک دم نیچے آ گیا آدمی۔ عام طور پر جب عروج کا اور ترقی کا دور ہوتا ہے تو آدمی غفلتوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، اب اس کو بالکل ذہن سے اس کے نکل جاتا ہے، یا غفلت اتنی ہو جاتی ہے کہ یہ کہاں سے آ رہا، کدھر سے آ رہا، کیسے آ رہا، کچھ نہیں، بس ہر وقت وہ سمیٹنے میں لگا رہتا ہے وہ۔ یہ بھی آزمائش کا مسئلہ۔ اور کب عروج سے نزول ہو جائے انسان کا، یہ ترقی سے مانو گر گیا نیچے، وہ تو ظاہر سی بات ہے اس کے لیے بڑی خطرے کی بات ہوتی ہے۔ تو دونوں حالتیں ہیں آزمائش کے انسان کے لیے، لیکن عروج سے جو نزول ہوتا ہے وہ بہت زیادہ ہی آدمی کے لیے صبر آزما بن جاتا ہے، اور نزول سے جو عروج ہوتا ہے وہ بھی صبر آزما ہے، لیکن اس میں چونکہ راحت و آرام عیش و عشرت سب لگا رہتا ہے، اسے صبر نہیں ہو پاتی ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح زندگی میں اللہ پاک نے جو کچھ بھی کسی عطا فرما رکھا ہے، آپ نے دعا فرمائی، اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک، سب سے پہلا جز یہ ہے، وفجاءۃ نقمتک، اے اللہ جو بھی نعمتیں آپ نے ہم کو دی ہیں، ہم پناہ چاہ رہے ہیں اس بات سے کہ آپ لیجئے گا نہیں ہم سے، اس کو چھینیے گا نہیں۔ اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک، چاہے دین کی نعمت ہے، چاہے دنیا، چاہے مادی، چاہے روحانی، کوئی بھی آپ نے ہم کو عطا فرمائی ہے، فرمایا اس کو لیجئے گا نہیں، اور اپنی ناراضگی اور خفگی سے ہم کو آپ محفوظ فرمائیے گا۔ وہ جمیع سخطک، اور غصہ غضب کسی شکل میں بھی آ رہا ہو آپ کا، آپ ہم کو اس سے بچا کے رکھیے گا۔ یہ ایک اہم چیز ہے جو عام طریقے پر نزول ہو گیا تو شکوہ شکایت،
عروج میں پہنچ گئے تو جناب والا غرور میں آ گئے، اب کسی کو خاطر میں نہیں لا رہے ہیں؟ فرمایا نہیں، دونوں حالتوں میں اللہ کی طرف رجوع رہنا چاہیے۔ اس کا اپنا نظام ہے، کس کو عروج دے گا، کس کو زوال دے گا، کس کا نزول ہوگا، کس کو کیا، کچھ نہیں پتا۔ بس ہر حال میں اللہ سے رجوع رہنا، اللہ پاک سے رہنا۔ اچھی حالت اگر گزر رہی ہے تو اس موقع پر فرمایا کہ اگر کوئی شخص شکر گزاری کے ساتھ رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو یہ چیز انتہائی پسند ہے۔ الطیب الشاکر، جو کھانے پینے رہن سہن کے ساتھ آرام میں ہے اور شکر گزاری کے ساتھ آ رہا، فرمایا کہ کالصائم الصابر، مثل اس روزے دار کے ہے جو صبر اور تحمل کے ساتھ رہ رہا ہے۔ کہ روزہ رکھنا ایک بڑی عبادت ہے۔ ایک تو فرض روزے وہ تو اپنا الگ ہے، اس کے علاوہ نفل روزوں کو رکھ رہا، کھانا پینا خواہشات کو روکے ہوئے ہے اور صبر کے ساتھ رہ رہا، اللہ پاک اس کو جو درجہ عنایت فرمائیں گے۔ اس کھانے والے کو جو راحت و آرام میں ہے لیکن شکر گزاری کے ساتھ چل رہا ہے، اللہ فرما رہے ہیں اس کے ساتھ اس کو رکھیں گے یہاں پر۔ تو زندگی میں عروج ہے تو اور نزول ہے تو دونوں حالتیں آزمائش کی جا رہی ہیں، لیکن نزول سے پناہ مانگتا رہے کہ اللہ کوئی ایسا کام نہ ہونے دیجئے، کوئی ایسا عمل نہ ہو جائے ہم سے کہ اس کی وجہ سے جو ترقی وہ نیچے آ کے گر جائے۔ نزول جو ہوتا ہے وہ بڑی عبرتوں کا ہوتا ہے۔ جی یاد آیا اس وقت ذہن میں بات اس لیے آئی کہ بعض دوستوں کا تو اتار چڑھاؤ چلتے ہی رہتا ہے، بہت راحت آرام عیش کے ساتھ رہ رہے تھے، آمد بند ہو گئی، ظاہر وہ بند ہو گئی، اسے کون جان سکتا ہے کہاں سے بند ہو گئی، اس کے لیے آمد کیا سبب بن گیا؟ اب پریشانی ہے، اب اتنی پریشانی کہ جناب والا صبح شام کھانے کا مسئلہ، کہاں سے کھائیں، کیا کریں، کہاں سے راحت و آرام کے ساتھ رہ رہے تھے۔ اس لیے بھائی اللہ پاک اگر صبح شام کھانے کو دے رہا، راحت و آرام، گھر کا ماحول اچھا، بیوی بچے خدمت گزار ہیں اور کوئی غلط کام میں نہیں مبتلا تھی، بہت بڑی نعمت اللہ پاک کی ہے۔ شکر ادا کرتا رہے، خود بھی کرے، گھر والوں کو متوجہ کریں کہ وہ اللہ کا شکر ادا کرو۔ اللہ پاک نے جس حال میں رکھ رکھا ہے یہ بغیر استحقاق کے دے رکھا ہے، بس قدردانی کے ساتھ رہے۔ شکر گزاری یہی صرف نہیں کہ خالی وہ زبان سے الحمدللہ اللہم لک الحمد و شکر، نہیں، عملاً بھی کرے۔ کوئی ایسا کام کر دینا، کر بیٹھنا، ہم کر لیں، ہمارے ماتحتین کر لیں، ہمارے گھر والے کر لیں، متعلقین کر لیں، وہ تو وبال سب کے سر آئے گا۔ ایسا تھوڑی نا 5-10 لوگ گھر میں رہے ہوں، ایک ہو 4 بچے رہیں گے، وہ تو کوئی آئے گا، اللہ محفوظ فرما لے تو گرفت میں تو سبھی آ جائیں گے اس کے اندر۔ اسی لیے بھائی بس اللہ سے دعا کیا کرے کہ اللہ نزول سے عروج آپ دیں، لیکن نزول نہ فرمائے، بس عروج باقی رہے ہمارا۔ لیکن خالی دعا نہیں بلکہ اس کے ساتھ اس کے اسباب تدبیر کرتے رہنا۔ کوئی ایسا کام جس سے اللہ پاک ناراضگی ہو جائے، یہ خطرناک چیز ہو جاتی ہے اس میں ہے، کیونکہ جو دینا جانتے ہیں ان کے لینے میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، 1 منٹ میں لیا، 1 منٹ میں دے دیا، ان کو تو کوئی مسئلہ نہیں رہے گا۔ لیکن ظاہر ہے یہ لینا دینا جو اسباب ہے، اس کو اسباب جو نقصان والے اس سے بچنے کی کوشش کرنا۔ اللہ پاک ہم سب کو